تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل، بنو ہاشم میں پیارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، تشریف لائے میرے مصطفیٰ جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جو کتاب لائے وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل، جو دین لائے وہ دین تمام دینوں سے افضل، ان کے صحابہ کائنات کے تمام لوگوں سے افضل، ان کے امتی تمام امتوں سے افضل، ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا کہنا خدا کا کہنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا حکم خدا کا حکم، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفہوم کر جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں۔ اسلام محمد نے دنیا میں پھیلایا ہے، توحید الہی سے ظلمت کو مٹایا ہے، اور آباد خدا رکھے اسلام کے گلشن کو یہ باغ محمد نے محنت سے رکھایا ہے۔ تو کیا شان محمد کی خالق نے بنائی ہے، صدقے میں محمد کے دنیا کو بنایا ہے، اور آقا دو عالم کو سمجھے نہ بھی سکا ہم، آقا دو عالم کا کونین کے سایہ ہے، تو محشر میں اسے آقا کملی میں چھپائیں گے، سبحان اللہ، محشر میں اسے آقا کملی میں چھپائیں گے جس نے بھی نمازوں میں دل اپنا لگایا ہے، اور احسان ہم آقا کا دل سے نہ بھلائیں گے، احسان ہم آقا کا دل سے نہ بھلائیں گے، یعنی اگر کوئی دنیا دار انسان ہمارا کچھ کام نکال دے تو ہم اس کے احسان زندگی بھر تک نہیں بھلایا کرتے ہیں۔ جس ذات نے ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرائی ہو، ایک خدا کی پہچان کرائی ہو، کیا ہم اس انسان کا احسان بھلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بھلا سکتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا احسان ہم آقا کو دل سے نہ بھلائیں گے، آقا دو عالم نے خالق سے ملایا ہے، اور انسان کو جنت میں جانے کے نہیں لوگوں جو دل سے محمد پر ایمان لایا ہے۔ بیادران ملت اسلامیہ، ربیع الاول شریف یہ اسلامی سال کا 30واں مہینہ ہے، اور اسلامی سال کے فرسٹ مہینے کا نام محرم الحرام، دوسرے مہینے کا نام صفر المظفر، تیسرے مہینے کا نام جو ہے وہ ربیع الاول شریف ہے۔ کیا ہے؟ ربیع الاول شریف ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کا مقام کیا ہے اور رتبہ کیا ہے، شان کیا ہے؟ علماء اکرام تشریف فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے سے کم ہے، حالانکہ رمضان شریف میں قرآن شریف آیا اور ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اور تو معلوم ہوا پتہ چلا رمضان شریف کے مہینے میں قرآن شریف آیا، لیکن میرے بھائیو اس کے باوجود بھی ربیع الاول کا مرتبہ رمضان شریف کا رمضان شریف سے زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ربیع الاول شریف میں آمنہ کا لال تشریف لایا ہے، پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ربیع الاول شریف کے مہینے میں، یعنی رمضان شریف میں قرآن آیا تو ربیع الاول شریف میں قرآن بالا آیا۔ ہم لوگوں کی حقیقی معنی میں عید تو اس مہینے میں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ربیع الاول شریف میں ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، ہمیں اپنا پیارا عطا فرمایا ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ایمان، قرآن، رمضان، راستے کوئی بھی چیز ہمیں نہ ملتی۔ یہ سب آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، بلکہ اگر آمنہ کا لال پیدا نہ کیا جاتا تو ہم کیا کائنات کا کوئی بھی ذرہ معاذ وجود میں نہ آتا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کیا شان محمد کی خالق نے بنائی ہے، صدقے میں محمد نے دنیا کو بنایا ہے، اور آقا دو عالم کو سمجھے نا ابھی تک ہم آقا دو عالم کا کونین پہ سایہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، ہمارے اہل سنت زندہ باد، جناب علیہ صاحب کی بلا زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اس دنیا کو جو بنایا ہے آمنہ کے لال کے صدقے میں بنایا ہے. یہاں پر ایک روایت مجھے یعنی یاد آ گئی ہے اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ حضرات کی بہترین طریقے سے سمجھ میں آ جائے. توجہ کے ساتھ سنیں, ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اوپر نوازا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی, اے مولا تو نے مجھے ایسی نعمت سے ایسے مقام سے سرفراز فرمایا, مجھ سے پہلے یہ مقام کسی کو عطا نہیں ہوا. اللہ پاک نے فرمایا, اے موسیٰ ہم نے تمہارے دل کو, ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا. فَخُذْ آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُطِيعٍ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزت نے کہا, اے موسیٰ ہم نے جو تم کو دیا اس پر خدا کا شکر ادا کرو اور زندگی کے آخری لمحے تک توحید اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت پر رہو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا تو کہا, اے مولا کیا محمد کی محبت توحید کے ساتھ میں ضروری ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا, لولا محمد وامته لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إياك. اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو جنت کو چاند سورج رات دن فرشتے انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا. بلکہ میرے بھائیو حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتا ہے لولا لما اظہرت ربوبیتک, اے محبوب اگر تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا, اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا. تو معلوم ہوا اس دنیا کو بنایا ہے اللہ پاک نے تو اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا ہے, دن کو بنایا ہے آمنہ کے لال کے صدقے میں بنایا ہے, رات کو بنایا ہے آمنہ کے لال کے صدقے میں بنایا ہے, جنت کو بنایا ہے آمنہ کے لال کے صدقے میں بنایا ہے. میرے عزیزوں آج ہمارے تمہارے اندر جو انسانیت ہے یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی تو بدولت ہے. آپ تعلیم کو اٹھائیں اس زمانے میں جس زمانے میں پیارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو جانتے ہیں لوگ خوش ہو رہے تھے, کتنا مسکرا رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام اس زمانے میں غریبوں کی آواز بن کر, یتیموں کی آواز بن کر, بے سہاروں کی آواز بن کر, بیواؤں کی آواز بن کر دنیا میں تشریف لائے. کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو کس طرح سے اس زمانے میں غریبوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا, یتیموں کو پریشان کیا جاتا تھا, کمزوروں کو دبایا جاتا تھا اور بیواؤں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جب پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا, آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا, غریبوں کا حق اٹھا دیا, یتیموں کے حق میں بھی آوازیں اٹھائی, کمزوروں کے حق میں بھی آوازیں اٹھائی. میرے آقا علیہ السلام نے لڑکیوں کے حق میں بھی آوازیں اٹھائی اور کہا, اے لوگوں لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کرو, لڑکیوں کی اچھی پرورش کرو, اچھی تربیت کرو. جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اچھی پرورش کرے, اچھی طرح سے ان کو پال پوس کر بڑا کر دے اور ان کا نکاح کر دے, کانا لہو جنہ, اللہ اس کو جنت کا تحفہ عطا فرمائے گا. تو میرے آقا علیہ السلام نے کمزوروں کا حق بھی دلوایا, غریبوں کا حق بھی دلوایا. آج ہمارے تمہارے اندر میرے بھائیوں جو انسانیت چمک رہی ہے یہ آمنہ کے لال کی دین ہے. آپ تاریخ کو اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے, دنیا میں نہ آئے تھے تو جانتے ہیں ماحول کیسا تھا, انسان کو تھا لیکن اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کے لیے غریبوں کو پریشان کیا جاتا تھا, مالا توڑا جاتا تھا, کمزوروں کو دبا دیا جاتا تھا. دنیا کے اندر یعنی ظلم میں بھی دنیا کے اندر ظلم ہی ظلم ہو رہا تھا. لیکن جب میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں میرے بھائیوں دنیا کے اندر روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے, دنیا کے اندر اجالا ہی اجالا ہوا ہے, دنیا کے اندر ظلم
مٹ گیا ہے. کہنے والے نے کہا کہ ظلمتوں نے منہ چھپایا, مصطفیٰ جب آ گئے دنیا میں پھیلا اجالا. مصطفیٰ جب آ گئے مصطفیٰ کی آمد پر چھوڑ کر ابلیس کو جھوم اٹھا سارا زمانہ. مصطفیٰ جب آ گئے ظلمتوں نے منہ چھپایا. مصطفیٰ جب آ گئے تو دنیا میں پھیلا اجالا. مصطفیٰ جب آ گئے تو مصطفیٰ کی آمد پر چھوڑ کر ابلیس کو جھوم اٹھا سارا زمانہ. مصطفیٰ جب آ گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو جناب ہر چیز خوشی منا رہی تھی. صرف ابلیس کو چھوڑ کر ہر چیز خوشیاں منا رہی تھی. اور آج جناب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر جیسے ہی جشن عید میلاد النبی آتی ہے تو عاشقان رسول تو خوشیاں مناتے ہیں, اپنے اپنے مقاموں پر جھنڈیاں لگاتے ہیں, لنگر تسلیم کرتے ہیں, نیاز خاطر خانی کا اہتمام کرتے ہیں, ادب و احترام کے ساتھ میں جلوس محمدی بھی نکالا کرتے ہیں, یعنی خوب خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. اور اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں, جلنے والے جلتے رہتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں اب تو جھنڈیاں لگانے کو بھی لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے. میرے بھائی اگر کوئی جھنڈا لگا بھی رہا ہے اس میں پریشانی کیا ہے, اس میں دقت کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں صحیح. 15 اگست کے موقع پر ہم اپنے مکانوں پر جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ ہمارا ملک آزاد ہوا, ہمارا دیش آزاد ہوا, ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم خوب خوشیاں منائیں, اپنے گھروں پر جھنڈا لگائیں ہندوستان کا, ہم خوشیاں منائیں. میرے بھائیوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم 15 اگست پر خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہوا, ہمارا دیش آزاد ہوا. آمدہ کے لال کی پیدائش پر میرے آقا کی آمد پر تو ساری دنیا آزاد ہوئی ہے, تو ہم خوشیاں نہ منائیں. یاد رکھیں آپ حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر حضرت جبرائیل امین نے جھنڈے لگائے تھے, مشرق میں بھی جھنڈے لگائے تھے, مغرب میں بھی جھنڈے لگائے تھے, اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ بھی گاڑا تھا. تو یاد رکھیں جھنڈے لگانا یہ کسی آئے گئے انسان کی سنت نہیں ہے, حضرت جبرائیل امین کی سنت ہے. اپنے مکانوں پر میرے بھائیو جیسے ہی ربیع الاول شریف آیا کرے خوب محبتوں کا اظہار کیا کرے, ادب و احترام کے ساتھ میں جلوس محمدی نکالا کرے. مجھے آپ بتائیں تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب ہوئی امت میں پیدا فرمایا. کس کی امت میں پیدا فرمایا؟ بولو بولو, اپنے محبوب ہوئی امت میں پیدا فرمایا. اور امت میں پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. آپ حضرات اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں, آنکھ کان بازو پاؤں وغیرہ وغیرہ, یہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اس کے باوجود بھی ان کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہم آپ کو 2 لاکھ دے دیں گے, آپ جو ہے اپنی آنکھیں نکال کر ہمیں دے دیجئے, کیا آپ دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی آپ سے کہے آپ اپنے کان کاٹ کر ہمیں دے دیجئے, ہم آپ کو 3 لاکھ دیں گے, کیا آپ دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مفت میں عطا فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے بھائی نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو. پھر کمال کی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تو دی مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. یعنی یہ نہیں کہا اے انسان اے بندے میں نے تجھے نعمت دی تجھ پر احسان کیا, میں نے تجھے آنکھیں دی تجھ پر احسان کیا, میں نے تجھے ہاتھ دیے تجھ پر احسان کیا, میں نے تجھے پیر دیے تجھ پر احسان کیا. یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تو دی احسان نہیں جتلایا, مگر جب دنیا میں اپنے محبوب کو بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا, ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے. اور احسان میرے بھائیوں اس چیز پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو بھی ناز ہو. تو یہ وہ نعمت عظمیٰ ہیں جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے احسان
جب لایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سنیں، بہن کو قریب کرنے کی کوشش کریں اور شور غل نہ کریں، کیونکہ یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ ہے نا یہ ادب کی محفل ہے۔ دیکھو با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب، یہ کسی عام انسان کی محفل نہیں میرے بھائیو، یہ آمنہ کے لال کی محفل ہے، یعنی اس مدینے والے آقا کی محفل ہے کہ اگر مدینے والے مصطفیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں تو ہمارے کتنے اچھے اعمال ہوں، کتنی ہم نے نمازیں پڑھی ہوں، سب کے سب ضائع ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ شعر نہیں سنا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو یہ جو محفل ہے نا یہ کسی عام انسان کی محفل نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی محفل ہے۔ تو شور میرے بھائی نہ کریں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، اگر وہ ہم میں سے تشریف نہ لاتے تو میرے بھائیوں ہم کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل، بنو ہاشم میں پیارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، تشریف لائے میرے مصطفیٰ جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جو کتاب لائے وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل، جو دین لائے وہ دین تمام دینوں سے افضل، ان کے صحابہ کائنات کے تمام لوگوں سے افضل، ان کے امتی تمام امتوں سے افضل، ان کا قانون قانون الہی، ان کا کلام کلام الہی، ان کا کہنا خدا کا کہنا، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا حکم خدا کا حکم، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں۔ سبحان اللہ، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کو ہمیں راضی ضرور کرنا پڑے گا۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو میرے بھائیوں سارے نام اعمال ہمارے خسارے میں پڑے گا۔ اس لیے سوچا کریں، جب ایسی محفلوں میں بیٹھا کریں تو خاموشی کے ساتھ میں بیٹھا کریں اور ادب و احترام کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیٹھا کریں، اس سے ہمیں بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جب سامنے والے انسان گفتگو کرے اور ہم سمجھائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں بڑی محنت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات دنیا میں آمنہ کے لال کو راضی کر لیا، مصطفیٰ کو راضی کر لیا تو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ جانتے ہیں آپ حضرات میرے آقا علیہ السلام کتنی محبتیں کرتے ہیں اپنی اس گناہگار امت سے، تو سنو عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں اس قدر محبت کر رہے ہیں پیارے آقا ہم سے اور تم سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے۔ یعنی پریشان ہم ہوتے ہیں، تکلیف میں حبیب خدا ہوتے ہیں، پریشان ہم ہیں، بے چین حبیب خدا ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہم صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ آمنہ کے لال کو ناراض کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے مصطفیٰ کی سنتوں کو کس قدر حقیر جاننا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارا تمہارا معاملہ تو یہ ہے، آج ہمارا نوجوان نہ جانے دو دن تک تین دن تک ناپاک رہتا ہے، ناپاکی کی حالت میں کھاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں گھر میں ٹہلتا ہے، ناپاکی کی حالت میں یار دوست میں بیٹھتا ہے، ناپاکی کی حالت میں سفر میں جایا کرتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں تو صحیح، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں تم حاضر ہو گے؟ کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں تم سامنا کرو گے؟ میرے بھائیوں موقع غنیمت ہے خدا کی بارگاہ میں تو استغفار کیا کرو، صبح و شام جب سویا کرو اللہ پاک کی بارگاہ میں تو استغفار کر کے سویا کرو، جب اٹھا کرو تو توبہ استغفار کر کے اٹھا کرو۔ یاد رکھیں یہ موقع آپ لوگوں کے پاس بہت ہی اچھا ہے، بڑا ہی شاندار ہے۔ کہنے والی نے تو یوں کہا تھا اللہ کے فرمان کو پہچان مسلمان محشر میں ہوگا خود کا مہمان مسلمان اور گاوندہ ہو، یاد الہی سے کسی دم ہو جائے گی سب مشغلے آسان۔
غافل نہ ہو یاد الہی سے کسی دم ہو جائیں گی سب مشکلیں آسان مسلمان